کہ جو آغاز ہوا ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا اس ہفتے، اس میں 2-3 جو بڑے ایشو ایمرج ہوئے. ایک تو الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے وہ ایٹ لیسٹ اٹ اپیئرز کہ وہ سیٹل ہو گیا کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ تو آ گئی ہے. دوسرا اہم ایشو جس پر آئی ایم ایف پاکستان سے بریفنگ لینا چاہتا ہے وہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. تو شہباز، اس حوالے سے جیسے بریک سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اینی تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پاکستانز اکانومی، اور آبویسلی جو SIFC کا انیشیٹو ہے دیٹ از پرائمریلی ٹو ریوائیو پاکستانز اکانومی. تو کیا پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے کہ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور SIFC کو ان ڈیٹیل IMF سمجھنا چاہتی ہے؟ تو نہیں، میرا خیال نہ پاکستان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہونا چاہیے اور نہ اعتراض ہے. اس والے سے کوئی ایسی چیز چھپانے والی نہیں ہے. قانون کے تحت ایک کونسل بنی ہے، whether someone likes it or not, there is a law جس کے تحت یہ بنائی گئی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کی ورکنگ کا کریٹیکل ریویو وہ ہم میڈیا والے بھی کرتے ہیں. اگر اس کو انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کریں تو اس کی اور زیادہ اس کا ویٹیج ہوتا ہے، کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دی ایشوز، ان کی انٹلیکچوئل جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ہم لوگوں سے بہتر ہوتی ہے. آئی بلیو دس کہ ان کو ہم سے بہتر ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ایک اس کی رپورٹ ہے یہ پرائم کی، جس کا بیسکلی دس از پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی، اس کی پرائم پلس رپورٹ ہے اکتوبر 2023 جس کو انہوں نے اٹ از اے تھنک ٹینک اور یہ لانچ ہوا تھا غالباً 2012-13 میں اف مائی میموری سروز. اس وقت ان کی جو سب سے اچھی ان کی رپورٹس ہوتی اس کا ویٹ بھی کرتے تھے. جب پی ایم کہاں کا بیسڈ ہے؟ اسلام آباد بیسڈ ہے. اس کے اچھے لوگ اس کے ہیں اس کی ٹیم کے اندر. اس وقت یہ کوارٹرلی رپورٹ ریلیز کرتے تھے جو PMLN نے اپنا اکانومی کا الیکشن کا مینیفیسٹو دیا تھا، اس کی کوارٹرلی ٹریکنگ کرتے تھے یہ. تو یہ 4-5 سال اس کی ٹریکنگ کرتے رہے. پھر بیچ میں تھوڑی سی یہ پچھلے PTI کے ٹائم پہ یہ جو تھنک ٹینک تھا یہ تھوڑا سا سلو ہو گیا. اس کے حوالے سے SIFC کی ویسے بائی دا وے ایک اور بھی میں آپ کو خبر بتاتا جاؤں. SIFC اور USAID مل کر ایک سیمینار بھی دبئی میں کر رہے ہیں. کیسا ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگ ہے نا کہ SIFC اب US کے ساتھ مل کے ایک سیمینار دبئی میں کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی پروموشن کے لیے. غالباً اس کی ڈیٹ اسی ویکینڈ کے اوپر ہے، شاید 4 یا 5 اس طرح کی. تو اگر آپ اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھیں دس آلسو ریفلیکٹس کہ پاکستان کیسے ایک طرف چائنا کے ساتھ تو ہمارے ریلیشن شپ ہیں CPEC اور باقی معاملات، تو SIFC کو پاکستان جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے اپنے آپشنز. اس میں گلف کنٹریز بھی ہیں، اس میں جو ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. تو دیٹ از اے پرفیکٹ ایگزامپل کہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ان کے اس طریقے سے ابھی کوئی فارمل ان کی چیز ایڈوانس اسٹیج کے اوپر نہیں ہے. آلدو اسی ہفتے ان کی نہیں، بٹ گیون کہ یہ جو اگر سیمینار ہو رہا ہے اور US اس کو اسپانسر کر رہا ہے، ہاں، تو اس سے ایک ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ لیکن کر دبئی میں رہے ہیں. بٹ فرینچ ایمبیسڈر کی بھی ملاقات ہوئی اسی ہفتے، غالباً کل ہوئی ہے SIFC کے لوگوں سے. تو ان کا ویسٹ کا انٹرسٹ تو ہے. ابھی تک اس کا جو ایک اورینٹیشن ہے نا SIFC کے ٹوورڈز گلف ہے یہ، لیکن اور یہ جو امپریشن ہے کہ اس کی جو اورینٹیشن ٹوورڈز گلف ہے، اس کو یہ لوگ اس کا جو تاثر ہے اس کو ظاہر کرنے کی بھی یہ کوشش بھی کریں کہ نہیں ہم صرف گلف فوکس نہیں، ہم تمام کنٹری سے لکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ ان کے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں تو اس میں یہ چیزیں زیادہ تر ادھر فوکس آ رہی ہیں. بہرحال یہ جو رپورٹ ہے دس از انٹرسٹنگ رپورٹ. میرا خیال اس کو SIFC سیکریٹریٹ کو بھی اس کو ہول ہارٹیڈلی لینا چاہیے اور اس کو پڑھ کے اگر اس میں کوئی چیز غلط ہے تو اس کا یہ ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جب ایک ہیلدی ڈبیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اگر کسی کی کوئی شارٹ کمنگز ہیں وہ اس کو مدد ملتی ہے اس کو امپروو کرنے کے بجائے کہ کسی چیز کو نیگیٹیولی لیا جائے. پہلی دفعہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جو اسٹرکچر ہے، ہمیں تو پتا تھا کامران، انہوں نے اسٹرکچر بھی دیا ہوا ہے کہ SIFC کام کیسے کرتی ہے. اس کی ایپیکس کمیٹی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، آرمی چیف اس کے ممبر ہیں. پھر اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو پلاننگ منسٹر چیئر کرتے ہیں، اور اس میں جو چیف آف جنرل اسٹاف ہے آرمی کے وہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. پھر امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جس کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہیں جازم خان صاحب وہ چیئر کرتے ہیں. اور اس کے جو اپروول پروسیس ہے امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو سے پھر یہ ایپیکس میں جاتا ہے اور پھر وہ چیز وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے اور ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے باقی جگہوں پہ جہاں پہ اس کی اپروولس چاہیے ہوتے ہیں. ناظرین، جو اس کی فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو SIFC بنائی گئی تھی اس مقصد کے لیے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ پاکستان میں لے کے آئے گی، اس کے حوالے سے اس رپورٹ کی فائنڈنگ یہ ہے کہ شاید SIFC اپنا یہ والا جو آبجیکٹو ہے وہ حاصل نہ کر سکے. وہ کیوں نہ کر سکے اس کی انہوں نے ریزنز دی ہیں. اور دوسری اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے پرائم کا کہ جو ملٹری کی انوالومنٹ ہوگی اکنامک ڈیسیجن میکنگ میں یہ کنٹری کی سٹیبلٹی کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ پرائم کا ماننا ہے. اس کے حوالے سے SIFC سیکریٹریٹ نے آفیشلی تو اپنا کوئی ویو نہیں دیا، لیکن ان کے حکام نے مجھے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اٹس ٹو ارلی
ٹو جج دی پرفارمنس آف دی SIFC, کیونکہ ابھی تو ہمیں صرف 4 ماہ ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور ہمارے حوالے سے اتنی بڑی ایک ججمنٹ دے دینا کہ جی ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے, یہ بہت بڑی ججمنٹ اور پری میچور ججمنٹ ہے, یہ SIFC کے لوگوں کا کہنا ہے. کامران, اس میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ کیوں SIFC جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. پرائم یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے کہ SIFC کو جنم دیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ناکامی نے. ایک ادارہ ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ, آج بھی موجود ہے, اس کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ پرائم منسٹر آفس کے ہیں, اور وہاں پہ ایک سیکرٹری ہوتا ہے, سم ٹائمز منسٹر بھی ہوتا ہے, نارملی منسٹری آف کامرس کے لوگ بھی وہاں پہ اٹیچ کیے ہوتے ہیں, بٹ ڈائریکٹلی PM آفس کو وہ رپورٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جی BOI ناکام ہوا اور وہاں سے جنم لیا SIFC نے, لیکن جن وجوہات کی وجہ سے بورڈ آف انویسٹمنٹ ناکام ہوا ان وجوہات کو ایڈریس نہیں کیا کہ وہ وجوہات کیا ہیں. اس میں جو وجوہات انہوں نے بتائی کہ جو انسٹیٹیوشنل فریم ورکس ہیں وہ پاکستان میں افیکٹولی کام نہیں کر رہے, جو ریگولیٹری کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آتی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, جو اکنامک انسرٹینٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آتی. اور ایک جو بہت ہی اہم جو فیکٹر ہے اس کے اندر جو غیر ملکی سرمایہ کاری نہ آنے کی وجہ ہے, جو فریکوینٹ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز میں, پاکستان کے انرجی ٹیرف میں, پاکستان کے جو امپورٹ ٹیرفز ہیں ان کے اندر ایکسچینج ریٹ آپ کا سٹیبل نہیں ہے, کبھی وہ 30 روپے اوپر جا رہا ہے, کبھی 30 روپے نیچے آ رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اور پھر جو ڈیویڈنڈز ہیں غیر ملکی جو سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے ان کو جو منافع ہوتا ہے اس کے باہر لے کے جانے پہ پابندی ہے. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے بورڈ آف انویسٹمنٹ ناکام ہوا, اور پرائم کا یہ کہنا ہے کہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے SIFC بھی ناکام ہو سکتی ہے. اب اس پہ جو ایک اور اس کے اندر اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو پروڈکٹیوٹی کا ایشو ہے کامران, کہ یہ SIFC کیا کر رہا ہے کہ جو ایشوز ہیں اس وقت جو ہرڈلز ہیں ٹو دی انویسٹمنٹ اس کو ریموو کرنے کے لیے SIFC کام کر رہا ہے, پر جو پروڈکٹیوٹی کے ایشوز ہیں اکانومی کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو آپ فارن انویسٹمنٹ تو پاکستان میں چاہ رہے ہو لیکن جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. تو اس قسم کی اس کے حوالے سے فائنڈنگز ہیں. I think let's look at it in a positive way کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ SIFC جو ہے وہ ایک پرفیکٹ جو ریسپی ہے جو پاکستان کے جتنے جو پرابلمز ہیں ان کے سلوشن کے لیے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, آئی تھنک دے شوڈ بی ٹیکن پازیٹیولی گیون دا فیکٹ. یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ جس ملک کے اندر باقی تمام ادارے اس کا کوئی سر پیر نہ ہو اور ایک ادارہ وہاں پہ اٹھے اور ایک انسٹیٹیوشن یا فریم ورک آپ کھڑے کریں اور وہ تمام آپ کے مسئلے حل کر لے, تو آئسولیشن میں تو نہیں چل سکتا. جو SIFC ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ون ونڈو آپریشن بے شک جو مرضی ہو لیکن آپریٹ تو اسی سسٹم کے اندر ہی کرنا ہے نا. تو وہ جب تک سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ انیشیٹو لے لیں تو وہ اس کا کوئی جو آؤٹ پٹ ہے یا جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہے وہ شاید اس طرح سے آپ حاصل نہ کر پائیں. تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی ٹیکن پازیٹیولی. اور اصل میں ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے تمام اداروں میں اور گورنمنٹ کے اندر کہ جو ایک چیز کرٹیسزم ہوتا ہے نا اس کو بڑا نیگیٹیولی لیا جاتا ہے. اب پرائم میں ایک ادارہ ہے موجود ہے, رپورٹ ہے اس کی, میرا خیال اس کو پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو, SIFC کے لوگوں کو, سیکریٹریٹ کو, اور پڑھ کے اس کو پوائنٹ وائز رسپونڈ کرنا چاہیے. خاص طور پر یہ پوائنٹ کہ اگر ملٹری اکنامک ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہو رہی ہے تو یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے. یہ بہت بڑا ہے اس کے اندر, اور اس کا جواب تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی دینا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر یہ انہوں نے دیا ہوا ہے, SIFC کی رپورٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ جو اکنامک ڈیسیژن میکنگ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز براڈ بیس کنسنسس کر کے بنائے, وہ امپلیمنٹ کریں. میں اس لیے آپ سے کہا ہے کیونکہ قانون سازی جیسی بھی پارلیمنٹ تھی انہوں نے کی نا کہ یہ سارا اختیار دیا, تو یہ سوال جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس طرح کا اختیار یا مینڈیٹ دینا چاہیے کہ وہ اکنامک جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں بھی شامل ہوں